العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قرآن اور شفاعت کے عنوان پر آپ ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ اس محتم بشان مسئلے کو، جس کا تعلق نفوس انسانی میں سے ہر ایک نفس کے ساتھ ہے، اس طرح سے سمجھا جائے اور ان شکوک و شبہات کو قرآن کی روشنی میں اس طرح سے رد کیا جائے کہ ہم حقیقت شفاعت کو پہچان سکیں. اس لیے کہ اس مسئلے پر بہت کچھ کہا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا گیا. گزشتہ تقریروں کو اگر آپ نے توجہ سے سنا ہے تو آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی خاص عقیدہ کسی پر مسلط نہ کیا جائے، بلکہ جو حقیقت قرآنی ہے وہ واضح ہو. آج بھی ہم چاہتے تھے کہ سلسلہ کلام یہی رہے، مگر
میں نے استدلال شفاعت کے سلسلے میں آج ایک اور طریقے کو مناسب تصور کر کے سعی کی ہے کہ آپ کے افکار تک اس طریقے کو پہنچایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 21 اپریل ہے اور صبح سے اس وقت تک مسلسل ہماری نشرگاہ اور ہمارے نشر و اشاعت کے سارے وسائل حکیم الامت علامہ اقبال کے نظریات کو پیش کرنے میں پیش ہیں، اور ہر سال یہی ہوتا ہے۔ 1938 کے بعد سے یہ 1960 اور اس پر 9 کا اضافہ ہو چکا۔ اس 31 سال کے عرصے میں کوشش یہی ہے کہ ہر سال ان کے افکار پہ گفتگو ہو، اور غالباً آپ کو اس کا علم ہے۔ ایک جدید فکر یہ ہے اس سال کہ ایک ایسا مکمل ریسرچ کیا جائے، ایک ایسی مکمل تحقیق کی جائے اقبال پر کہ جو ہمگیر ہو، محیط ہو، اور ان تمام مسائل کو زیر بحث لائے جن تمام مسائل پر اقبال نے اپنی فکر کو پیش کیا ہے۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں ان امور کی وضاحت کی ہے، خصوصاً گزشتہ سال اور اس سے پہلے بھی ایک سال خالق دینا ہال کے پلیٹ فارم سے میں نے بعض امور کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اقبال کے سلسلے میں۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی اہم تاریخ ہمارے پیش نظر ہو اور ہم افکار اسلامی پر بحث کر رہے ہوں اور شفاعت جیسے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہوں، تو اگر اس حکیم کی طرف سے بھی کوئی اشارہ مل جائے تو کیا ملت قبول کرے گی اس کو؟ کیا ملت اس بات پہ آمادہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے وہ نظریات جو شفاعت کے سلسلے میں ہیں ان کو ملت قبول کرے؟ سب سے پہلے یہ امر قابل غور ہے کہ اقبال کے لیے سورس آف انسپریشن کیا ہے؟ اقبال کہاں سے اپنی روح کے لیے فیض پاتے ہیں؟ اقبال کہاں سے اپنی فکر کے لیے فیض حاصل کرتے ہیں؟ وہ ذریعہ کا کیا ہے کہ جس سے اقبال اپنی بالیدگی فکر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مجردات سے تو انسان اپنی تشفی نہیں کر سکتا، یعنی صرف یہ کہہ کے تشفی کرنا کہ سچ بہترین صفت ہے، شجاعت انسان کا اچھا جوہر ہے، سخاوت انسان کی کامیابی کی دلیل ہے، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ مجردات ہیں۔ جب تک سخی سامنے نہ ہو، شجاع سامنے نہ ہو، جب تک کہ صاحب علم اور صاحب حکمت ہستی سامنے نہ ہو، صرف علم و حکمت کی تعریف و توصیف لا یعنی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سب سے پہلی فکر اقبال کی یہ تھی کہ اگر ملت اسلامیہ کے سامنے میں ان تمام محاسن کو رکھوں
کہ جس کے مجموعے کا نام اسلام ہے، تو مجھے پہلے ان افراد کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ محاسن کو گنواتے جاؤں اور افراد کا ذکر کرتے جاؤں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ملت نے محاسن پر جتنی گفتگو تھی اس کو تو قبول کر لیا، مگر جہاں اقبال مثال پہ مثال دیتے جا رہے تھے اس سے نہ صرف بے اعتنائی کی بلکہ اس کو ناقابل ذکر قرار دیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ ایک کشمکش میں مفکرین پھنس گئے۔ نہیں کہتے ہیں تو کتابیں گواہ ہیں کہ موجود ہے، کہتے ہیں تو اپنے عقائد متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اب اس حیرانی میں ہمارے مفکرین الجھ گئے۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا، ہم کو بھی سنتے سنتے مختلف تقریریں سنی، مختلف مباحث سنے، لیکن کہیں کسی مقام پر بھی یہ بحث نہیں کی گئی کہ اقبال کے سامنے آخر وہ افراد کون سے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو صحیح طور پر اپنا اسوہ بنا کے پیش کیا، اپنا چلن بنا کے پیش کیا، اپنا طریقہ بنا کے پیش کیا۔ اس کو کوئی سمجھا نہ سکا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کسی مجموعے میں کسی مقام پر ایک آدھ شعر میں کچھ کہہ دیا ہو۔ آپ نے دیکھا، یعنی آج جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان میں اقبال کے لیے، وہ ایسا ہے کہ جیسے پاکستان نے صرف ایک ہی مفکر کو پیش کیا ہے۔ اسی انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ ایک ہی مفکر کو پیش کیا ہے۔ سیاسی اعتبار سے اسی نے اساس رکھی ہے پاکستان کی، اور علمی اعتبار سے اس نے راہ بتلائی ہے مسلمانوں کو، اس لیے وہ مفکر ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ مگر یہ ہماری قدیم عادت ہے کتاب الہی سے لے کے آج تک کہ یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض، بعض کو قبول کرتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ عادت ہے، چنانچہ اب بھی یہی ہوا، اب بھی یہی ہوا۔ اب یہ تو کھلے بندوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان امور کا انکار کرتے ہیں، یہ تو کھلے بندوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم اقبال کی اس فکر کا اعتراف نہیں کرتے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اچھا، نہ یہ کہا کہ یہ اقبال کا کلام نہیں ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ابھی تک انہی کے دور کی کتابیں باقی ہیں اور کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ 100 برس گزر جاتے، 200 برس گزر جاتے تو یہ کہا جاتا کہ زوائد ہیں، اضافہ کیا گیا ہے، لواحق ہیں، ملحق کر دیا گیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ ایک عجب سناٹا سا چھایا ہوا ہے دل و دماغ پر مفکر کے جب وہ ان مباحث سے گزرتا ہے۔ رموز خودی و بے خودی، اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ خودی، دوسرا حصہ بے خودی۔ خودی کی فکر یہ ہے کہ مسلمان اپنے سیلف کو، اپنے انا کو، اپنے وجود کو، اپنے ہونے کو منوائے، خودی اپنے ہونے کو منوائے۔ بے خودی وہ یہ کہ اپنی ہستی کو کسی کی مرضی اعلیٰ میں فنا کر دے۔ اب اقبال کو خودی کے لیے ایک مثال چاہیے، بے خودی کے لیے ایک مثال چاہیے۔ یہ پوری فکر آپ کے سامنے رہے۔ خودی کے لیے اقبال کو ایک مثال چاہیے، بے خودی کے لیے ایک مثال چاہیے۔ رموز خودی کے پہلے حصے میں ایک مثال چاہیے۔ 59 شعر ایک بعد دیگرے مسلسل کہے علی ابن ابی طالب کے لیے۔ خودی میں، اور جب بے خودی کی منزل آئی تو مسلسل 39 شعر، 30 پر 9 شعر کہے حسین ابن علی کے، یعنی ایک بات دیگر ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اشارہ کیا ہو، مسلسل کہے۔ نہ قوم اس کو یاد رکھنا چاہتی ہے، نہ قوم اس پر اشارہ کرتی۔
آپ نے دیکھا، اب اگر یہ باتیں اس طرح سے کی جائیں تو پھر یہی کہا جائے گا کہ آپ نے یہ گفتگو کیوں چھیڑی؟ میں گفتگو اس لیے چھیڑی کہ یہ میرا مبحث ہے، میں اسی مبحث پہ ہوں۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر شفاعت کو آپ حدیث سے نہیں سمجھتے تو اقبال سے سمجھیے۔ اگر آیت آپ کو نہیں سمجھا سکتی ہے تو شاید یہ مفکر آپ کو سمجھائے، کیونکہ قدرت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جب قدرت یہ جانتی ہے کہ ہمارے فرمان سے یہ انسان آسانی سے نہیں سمجھ سکتا تو اس کا سر کسی اور طریقے سے جھکایا جاتا ہے۔ میں نے اس عظیم کارنامے کا تذکرہ کیا کہ جس کا ترجمہ انگریزی میں، عربی میں، اور جیسا کہ اب بیان کیا جاتا ہے جرمن زبان میں ہو چکا ہے، رموز خودی و بے خودی۔ فارسی میں یہ نظم ہے۔ خودی کی منزل پر آ کر اقبال اس بات پہ اڑ جاتے ہیں کہ بجز اس کے کہ ملت اپنے انا کو اجاگر کرے، اپنی ہستی کو بنوائے، اپنا زور دکھلائے، اپنا تسلط دکھلائے، اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرے، اپنی سیرت کو مستحکم کرے، تاکہ دنیا انفرادی اور اجتماعی طور پر فرد کو اور ملت کو تسلیم کر لے۔ اب اس خواہش میں کہ ملت بیدار ہو، ان کو مثال چاہیے۔ میں نے کہا 59 شعر کہے ایک کے بعد دیگرے۔ اب یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف میں ایک شعر بھی کہا ہو تو ملت سنا دے۔ یہ کتابیں سب موجود ہیں سامنے، یہاں مسلسل ہے، سلسلہ ہے۔ 59 بے خودی کی منزل پر آ کر 39 شعر۔ فقط یہی نہیں، بے خودی کی منزل پر آ کر اقبال نے ایک اور کام کیا، سلسلے سے ایک مرتبہ 19 شعر کہہ دیے سیدہ فاطمہ کی شان، اور کہا یہ بے خودی کی منزل ہے کہ اس کی مرضی رب العالمین میں فنا ہو چکی تھی۔ تو دیکھیے دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ آج 21 اپریل کو یوم اقبال مناتے ہوئے دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ تبصرہ کرنے والے 2-4 شعر اس میں سے بھی پڑھتے۔ دیانتداری کا تو یہ تقاضا تھا نا۔ میں گن کے شعر بتلا رہا ہوں آپ کو، 59 39 19، تو اس طرح 100 شعر سے زیادہ تسلسل کے ساتھ آئے۔ اور پھر یہ کہ اقبال نے جب ایک مرتبہ اپنی ضد پر آ کر یہ اعلان کیا کہ میں زہرا کا نام لے رہا ہوں، تو آفرین ہے اقبال کو کہ پھر اقبال نے کسی اور عورت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اقبال کا اس وقت سارا ورک میری نگاہوں کے سامنے، میں کم از کم یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے درسن اقبال کو پڑھا ہے۔ اگر علی کا تذکرہ کیا تو پھر یہ طے کیا کہ کسی اور کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے کہ بڑی قابل ہستیاں موجود ہوں، مگر کامل کو چن لینے کے بعد انسان پھر اور نہیں ڈھونڈتا۔ اسی طرح سیدہ، صدیقہ، طاہرہ، فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو رموز بے خودی میں یاد کیا۔ گم رضائش در رضائے شوہرش، گم رضائش در رضائے شوہرش، بے خودی کہ فاطمہ کی اپنی مرضی نہیں تھی، وہ صرف علی کی مرضی تھی۔ گم رضائش در رضائے شوہرش، یہ عنوان، اور اس میں بے خودی کا وہ مرتبہ بتلایا کہ جہاں صحیح طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے ایک تصویر کھینچ دی۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے کتنا وقت چاہیے اگر میں تفصیل سے اب ایک ایک شعر کو پڑھتا جاؤں، مگر میں نے یہ طے کیا ہے
کہ جو کچھ بھی مجھے وقت ملے گا میں بنیادی افکار پر خرچ کروں گا اور صرف کروں گا۔ یہ بنیادی فکر کیا ہے؟ بنیادی فکر یہ ہے کہ اقبال کا انسپریشن کہاں سے ہے، اقبال نے فکر کہاں سے لی ہے۔ یہ گفتگو 1905 تک جاتی ہے، اور 1905 سے بہت پہلے اقبال کی ایک عادت ہو گئی تھی کہ صبح کو جب اٹھتے تو پہلے کچھ ورد کرتے، کچھ ورد کرتے۔ لوگوں نے ان سے خواہش کی کہ آخر یہ فیض ہم کو بھی ملے، تو انہوں نے سر عبد القادر کے نام خط لکھا، اور 1905 میں پہلی مرتبہ رسالہ مخزن میں یہ نظم شائع ہوئی، جس سے پتا چلا کہ اقبال نے لیا کہاں ہے، لیا کہاں سے ہے، اپنی فکر کے سارے اساس کو، اپنی فکر کی بنیاد کو کہاں سے حاصل کیا ہے، یہاں سے پتا چلے گا۔ اس منزل پہ آ کے کہ فکرم چب جستجو قدم زد، میری فکر جب ڈھونڈتے چلی، جب میری فکر تلاش کرتی چلی، در دیر شدو در حرم زد، میں دیر میں بھی پہنچا، بت خانے میں بھی آیا، کعبے میں بھی آیا، میری فکر ہر جگہ لے گئی مجھے، میری فکر ہر جگہ لے گئی، در دیر شدو در حرم زد، اور ایسے عالم میں در راہ طلب بسی دویدم، بہت ڈھونڈا، بہت دوڑا، دامن چو گرد بات چیدم، دامن اٹھا کے دوڑتا تھا ڈھونڈتے ہوئے حق کو، تو معلوم ہوتا تھا کہ میں بگولا بنا ہوا ہوں۔ اتنی میں نے صحیح کی، اپنی ہسٹری بتلا رہے ہیں، دامن چو گرد بات چیدم در راہ حق بسی دویدم۔ اور اس کے بعد یہ منزل آئی، یہ منزل آئی کہ در آبلہ خارہا قلیدہ، ہر آبلے میں کئی کانٹے تھے، در آبلہ خارہا خلیدہ، ہر آبلے میں کئی کانٹے تھے، اور صد لالا تہ قدم دمیدہ، 100 لالے کے پھول تھے جو پاؤں کے نیچے اگتے تھے، اس وجہ سے کہ میرے پاؤں سے لہو بہ رہا تھا، میں ان راستوں سے گزر رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کہ ایسی منزل پر عشق تو دلم ربود ناگا، عشق تو، اب یہ صبح کی نماز کے وقت پڑھ رہے ہیں، یہ ورد ہے، عشق تو دلم ربود ناگا، میں ساری کائنات میں ڈھونڈتا پھرا، یہاں تک کہ ایک آیت تیرے عشق نے میرے دل کو لے لیا، اسکار گرا کشود ناگا، اور میرے بگڑے کام سب بن گئے، عشق تو دلم ربود ناگا، اسکار گرا کشود ناگا، اور ایسے میں تیرے عشق نے مجھ پہ قبضہ کر لیا، آگاؤ ز ہستی و عدم صاف، اس عشق نے بتلایا کہ ہستی کیا ہے اور عدم کیا ہے، بت خانہ عقل را حرم صاف، میرے عقل میں بت خانہ تھا، اس کو کعبہ بنا دیا تیری محبت، آگاؤ ز ہستی و عدم صاف، بت خانہ عقل را حرم صاف، میرے عقل میں بت خانہ تھا، تیرے عشق نے اس کو کعبہ بنا دیا، اور اس کے بعد اب اے مہوے ثنائے تو زباں ہا، اے وہ کہ تیری تعریف میں ساری زبانیں مصروف ہیں، اے مہوے ثنائے تو زباں ہا، اے یوسف کاروان جہاں، اے جانوں کے کاروان کے یوسف، اے باب مدینہ محبت، اے محبت کے شہر کے دروازے، اے نوح سفینہ محبت، اے محبت کے سفینے کے نوح،
اے سر خط وجوب و امکان، اے واجب و ممکن کے درمیانی خط، اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہائے قرآن، تیری تفسیر قرآن کے سورے ہیں، اے سر نبوت محمد، اے محمد کی نبوت کا راز، اے مدح تو مدحت محمد، اے تیری تعریف محمد کی تعریف، از ہوش شدم مگر بہوشم، اب مجھے جب عشق نے تیرے گھیر لیا تو میں ہوش سے ہٹ گیا، اب میں اپنے ہوش کو کھو چکا، اب مجھے فکر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں، ساری دنیا کو ڈھونڈتا ہوا آیا، جب تیری بارگاہ میں آیا تو از ہوش شدم، میں اپنے ہوش سے ہٹ گیا، مگر بہوشم، مگر اب اتنا ہوش ہے، اب اتنا ہوش ہے کہ گوئی کی نسیری خاموشم، اگر تو کہے کیوں نسیری ہو گیا چپ ہو جاؤں گا، از ہوش شدم مگر بہوشم، گوئی کے نسیری خاموشم، اما چکنم میں تولا تندست بروں فتت زمینہ، میں کیا کروں کہ تیری محبت کی شراب اتنی تیز ہے کہ مینا میں اور جام میں بھرتا جاتا ہوں مگر چھلک کے گرتی جاتی ہے، اما چکنم میں تولا تندست بروں فتت زمینہ، میں نے کیا کیا زندی شے عاقبت رہیدم، اب میں نے عاقبت کا ڈر نکال دیا، اب دیکھیے مقام شفاعت، زندی شے عاقبت رہیدم، اب مجھے قیامت کا ڈر نہیں ہے، تیری زندی شے عاقبت رہیدم، اب مجھے قیامت کا ڈر نہیں ہے، میں رہا ہو گیا، عاقبت کے ڈر سے رہا ہو گیا، کیوں اقبال کیا بات ہو گئی، کا زندی شے عاقبت رہیدم، جن سے غم آل تو خریدم، میں نے تیری اولاد کے غم خرید لیا، جن سے غم آل تو خریدم، زندی شے عاقبت رہیدم، اب مجھے عاقبت کا ڈر ہی نہیں رہا، میں نے تیری اولاد کا غم خرید لیا۔ اب اس کے بعد میں کہہ رہا تھا سورس آف انسپریشن، یہ 1905 میں یہ نظم چھپ چکی ہے اور اس کا یہ آخری شعر ہے کہ خاکی خاکم کہ فراز عرش بردی، راضی کہ بے قلب من سپردی، اس راز سے کہ جس راز کو تو نے میرے دل کے حوالے کیا، اس کی وجہ سے تو نے میری مٹی کو عرش تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد سر عبد القادر نے اخبار مخزن میں جو عنوان قائم کیا، وہ عنوان یہ تھا کہ بارگاہ جناب امیر میں اقبال کا سپاس نامہ۔ کیا بات ہے، آج سارا دن گزر گیا، اس سپاس نامے پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برسوں پریشان رہا ہوں، برسوں حیران رہا ہوں، دائر و حرم میں گھومتا رہا ہوں، لیکن جب تیرے عشق نے میرے دل کو چھین لیا تو پھر اس عشق ہی کی وجہ سے آج یہ عالم ہے کہ تو نے میری مٹی کو عرش پہ پہنچا دیا، اس راز کی وجہ سے جو تو نے میرے دل کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ وہ نظم ہے کہ جس کو ان کے غیر مطبوعہ کلام میں ڈال دیا گیا اور آخر رخت سفر میں اس کو شائع کیا کہ اب جو کتابیں چھپ رہی ہیں اس میں وہ نظم آئی، رخت سفر، کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں صبح کو اقبال کیا عرض کرتے تھے، یعنی یہ منزل اب آپ سمجھ گئے
کہ میں یہ بحث کر رہا تھا کہ در راہ طلب بسی دویدم دامن چو گرد باد چیدم عشق تو دلم ربود ناگاو از کار گرہ کشود ناگاو خاکم بفراز عرش بردی راضی کہ بقلب من سپردی وہ راز جو میرے دل کے حوالے کیا ہے اس راز نے میری مٹی کو عرش پہ پہنچا دیا. اب میں بلند ہوں, میں نے تجھ سے کچھ لیا ہے, تیری ہستی سے کچھ لیا ہے. اب اقبال سے یہ پوچھنا ہے کہ اقبال نے علی سے کیا سیکھا. ماحول اس وقت کا یہ تھا کہ مسلمان کمزور تھا. ظاہر ہے کہ ہر مفکر یہی کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں طاقت چاہیے, قوت چاہیے, مسلمانوں میں کچھ اتنا رعب چاہیے, دبدبا چاہیے کہ جس سے مسلمان دوسروں پر غالب ہو جائے. لیکن اقبال نے اپنی فکر کو الگ کیا اور کہا کہ رعب و دبدبا تو پہلوان میں بھی ہوتا ہے. ہر قوی پیکر اور ہر دیو ہیکل انسان میں بھی رعب و دبدبا ہوتا ہے. مگر اقبال کو جس انسان کی ضرورت ہے وہ فقط یہی نہیں کہ اس میں طاقت ہو, بلکہ اقبال کی دعا مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. اسلام میں بہت سے بازو تھے, قابل ذکر اقبال کے پاس ایک ہی بازو ہے, جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. دیکھیے دونوں صورتیں ہیں ساتھ ساتھ, فقط بہادری نہیں ہے. دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. یہ تو آپ کو دونوں شعر یاد ہوں گے نا, یہ دونوں شعر تو آپ کو یاد ہوں گے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. اسد اللہیت کو کہاں سے لیا؟ تو اب آپ نے دیکھا قوت کے معنی اقبال کے پاس یہ نہیں ہے کہ صرف بہادری ہو, نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ فقر کی قوت, قناعت کی قوت, صداقت کی قوت, علم کی قوت, عبادت کی قوت. اور ان قوتوں میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کامل ہے تو بار بار اس کا نام لیے جانے کے قابل ہے. آج دنیا گھبرا رہی ہے نعرہ حیدری سے. آج دنیا گھبرا رہی ہے کہ یہ نعرہ حیدری کیا چیز ہے. یہ تو اقبال سے پوچھو. اقبال کہتے ہیں نعرہ حیدر نوائے بوذراست. یہ ان کے دور میں بھی تھا. یہ نعرہ حیدر نوائے بوذراست. حیدر 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 کی آوازیں یہ بوذر کے گلے سے نکلتی تھی. نعرہ حیدر نوائے بوذراست گرچہ از حلقے بلال و قمبر. اگر بلال و قمبر کے گلے سے یہ آواز نکلے تو سمجھ لو کہ یہ پہلے یہ آواز نکلی ہے بوذر کے گلے سے. ایک بڑی تاریخ ہے اس میں, ایک بڑی تاریخ ہے. بڑا وقت لگے گا سمجھانے کے لیے کہ بوذر نے ابتدا کی ہے نعرہ حیدر کی, جبھی تو بوذر کو نکال دیا گیا. آپ معاف کریں گے, آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک اقتصادی نظام لائیں گے جو بوذر کا نظام ہو.
مگر اس شعر کو پڑھنے کے بعد لانے کی کوشش کرنا، پہلے اس شعر کو پڑھ لینا. نعرہ حیدر نوائے بزر گرچہ از حلقے بلال و قمبر، بلال و قمبر کے گلے سے نکلی ہوئی آواز وہ اصل میں نوائے بوزر ہے، نوائے بوزر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اقبال کی نگاہوں میں صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک شخصیت ہے، اور اگر کوئی شخص ضد پر آ جائے تو میں اس کے پورے کلام سے ایک ایک شعر کو چن کے پڑھ سکتا ہوں. یہ تو فقط میں نے رموز خودی و بے خودی کے اشعار گنوائے ہیں، ورنہ اس کی نگاہ میں تو یہی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی. تیرے نصیب فلاطون کی تیزی ہے ادراک، تو جا افلاطون کے دروازے پہ، وہاں سے جا کے فلسفہ حاصل کر. اقبال نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا ہے. اقبال فلسفی ہیں، اقبال حکیم ہیں، مگر اس فلسفے نے اقبال کو جو بات سکھلائی وہ یہ تھی کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی. تیرے نصیب فلاطون کی تیزی ہے ادراک، تم جاؤ پلیٹو کے پاس، میں جاؤں گا حیدر کے پاس. آپ نے دیکھا اس قوت کے ساتھ جو بار بار اپنے سبجیکٹ کو پیش کرے، جو بار بار اپنے موضوع کو پیش کرے، جہاں سے وہ روح کو لے رہا ہے، جہاں سے وہ متاثر ہو رہا ہے، جہاں سے وہ انسپائر ہو رہا ہے، اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ وہ گفتگو وہاں ہو جاتی تو پھر یہاں کے لیے تشنگی رہتی، تو شاید یہ کام ہمارے حوالے کیا گیا، یہ کام ہمارے حوالے کیا گیا کہ یہ گفتگو تو اب آپ ہی کے ذمے ہے. اب آپ ہی کیجئے، اس لیے کہ دستے تہ سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے. غالب پتھر کے نیچے ہاتھ آ گیا. کچھ آپ سمجھ رہے میری باتوں کو؟ دستے تہ سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے، مجبوری اور دعوائے گرفتاری الفت. غالب مجبوری اور دعوائے گرفتاری الفت، دستے تہ سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے. ہاتھ پتھر کے نیچے آ گیا. دعویٰ تو ہے محبت کا، دعویٰ تو ہے محبت کا کہ اقبال کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے. اب کس سے پوچھوں کہ کتنے لفظ چھوٹ گئے، کتنے لفظ چھوٹ گئے، کس سے پوچھوں؟ اور پھر اس قوت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ کہ جہاں کبھی وطنیت پہ گفتگو ہو رہی ہے، کبھی اسلام پہ گفتگو ہو رہی ہے، کبھی بار بار کہا جا رہا ہے وطن عزیز کے لیے جان دینا ہے. اور بھئی جب فکر اقبال سے لے رہے ہو تو اقبال ہی سے پوچھو کہ وطن کا مقام کیا ہے. اس نے کہا بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ کہ خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ دیکھیے پورے زمانے میں تو اس چیلنج کو کوئی تو قبول کرتا، کوئی اس تلمیح پر گفتگو کرتا، مگر ہر شارح کو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں یہ الفاظ آتے ہیں تو وہ نگاہیں بچا کے چلا. وہ تلمی کو واضح ہی نہیں کرتا. واقعہ یہ کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دین و وطن کا جھگڑا کس دن ہوا تھا. دین و وطن کا جھگڑا کس دن ہوا تھا؟ کس دن علی نے دارالخلافہ ہٹایا تھا مدینے سے؟ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ اور آگے بڑھ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس مقام پہ پہنچ کے وہ، کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ رخ حیات اقبال کا ادھر ہے، رخ حیات اسی طرف ہے. یعنی انہی کو حق ہے یہ کہنے کا
کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں، رخ حیات ادھر ہے۔ اب جس طرح سے بھی سوچیں، غزل کہہ رہے ہیں، وہ مشہور غزل ہے، قلندری سکندری نہ ستی جگہ جہاں نئی، نہ حریف پنج فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ یعنی دیکھا بہادری میں مرحب و انتر موجود ہے، مگر فکر اقبال اسد اللہیت کی طرف ہے۔ اب اسد اللہیت کی تلمیح کو کوئی سمجھائے تو کوئی بتلائے۔ اس منزل پر پہنچ کر ایک مرتبہ آپ بال جبریل کو دیکھیے، ضرب کلیم کو دیکھیے، جاوید نامے کو دیکھیے، ارمغان حجاز کو دیکھیے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جگہ ہر مقام پر جہاں موقع ملا ہے انہوں نے یاد دلانے کی کوشش کی ہے، خبردار نہ بھولنا، نہ بھولنا، اس ہستی کامل کو نہ بھولنا، اس ہستی کامل کو نہ بھولنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس دور میں دانش افرنگیاں غارت گری، یہ اقبال ہی کہہ سکتے ہیں، یہ دانش افرنگیاں غارت گری، یہ یورپ کی جتنی سیاست ہے سوا غارت گری کے کچھ نہیں ہے۔ افرنگ، دانش افرنگیاں غارت گری، دیرہا خیبر شدہ بے حیدری۔ یہ کہتے ہیں ہر چرچ خیبر بنا ہوا ہے، یہ اقبال ہی کی فکر ہے۔ کون ہے جو اس پر بحث کرے، کون ہے جو اس پر گفتگو کرے؟ ہر چرچ آج خیبر ہے۔ دیرہا خیبر شدہ بے حیدری، حیدر نہیں ہے۔ آگے بڑھے جاؤ، جتنا چاہو آگے بڑھ جاؤ۔ دیرہا خیبر شدہ بے حیدری، دانش افرنگیاں غارت گری۔ تو جب ان تمام امور پر اقبال گفتگو کرتے ہیں تو ایک راست باز دیانتدار تبصرہ کرنے والے کا فریضہ یہ کہ اقبال پر اگر گفتگو ہو تو پھر وہ اقبال کے ممدوح کو بھی نہ بھولے۔ اقبال کہاں سے فکر کو لے رہے ہیں اس کو فراموش نہ کریں۔ دیکھیے، یعنی اردو کلام تو جگہ جگہ کچھ عجیب منزل سے ہے۔ اقبال کی نظر میں امامت بھی ہے، اقبال کے پاس حقیقت امامت بھی۔ اقبال جانتے ہیں کہ امامت کا کیا مقام، یعنی صاف اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ کارے ناتمام ماچ پرسی، ہمارا کام کیوں بگڑ رہا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کارے ناتمام ماں چھ پرسی، تمہیں دانی کہ ملت بے امامت۔ کارے ناتمام ماں چھ پرسی، بھئی اس صفائی کے ساتھ جو یہ کہہ دے وہ امامت کا گفتگو ہی نہ ہو۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، برق کی سان چٹا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اقبال ایک بے خوف مفکر ہے، بے خوف مفکر ہے۔ 2 برس پہلے پٹیل پارک میں گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ کہنا پڑا تھا، آج دہرا رہا ہوں اس لیے کہ اتفاق سے وہی تاریخ ہے، اور اس لیے دہراتا ہوں کہ بچوں کو تو یاد رہ جائے۔
بچوں کو تو یاد رہ جائے. پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال؟ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال؟ یہ گنہگار بوترابی ہے. اور پھر اس سے پہلے کا جو شعر دیا معلوم ہے آپ کو؟ آدمی کام کا نہیں رہتا، آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے. پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال؟ یہ گنہگار بوترابی ہے. اب آپ سمجھ گئے اقبال پر جب گفتگو کرنا ہو تو دیانت بھی چاہیے، آنےسٹی بھی چاہیے. ان کے انسپریشن کے سورسز پہ بحث کرنا پڑے گا کہ کہاں سے قبول. قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام؟ قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام؟ اب اقبال سے پوچھئے جا کے یہ 2 رکعت کے امام کون ہے؟ یہ تو چھپی ہوئی کتابوں میں ہے نا، یہ ساری باتیں تو چھپی ہوئی ہیں، کوئی پوشیدہ نہیں ہے، ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. کوئی اپنے دل سے تو نہیں بیان کر رہا ہے بیان کرنے والا. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اتنا زیادہ سرمایہ موجود ہے تو ایک آدھ شعر سے کہیں سے لیا، ایک آدھ خطا کہیں سے لیا، اس پہ گفتگو کی. جہاں 60 شعر مسلسل ایک عنوان پہ اقبال کہہ رہا ہے، اس سے گفتگو ہی نہیں ہوتی. اب آئی جب اس سلسلے پر گفتگو پہنچی تو آپ سلسلے سے بھی کچھ اشعار سنیں گے کہ جہاں اقبال ایک خاص بحث لے کے جاتے اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ جا کہتے ہیں کہ عفو بیجا سردی خون حیات. کسی کو معاف کر دینا بیکار، بے موقع معاف کرنا. یہ دیکھیے عفو بیجا یعنی بے موقع معاف کرنا خون حیات کے ٹھنڈے ہونے کی دلیل ہے. عفو بیجا سردی خون حیات، سمجھو کہ حیات کا لہو جم گیا، تم نے بیجا عفو کیا، تم نے بے موقع معاف کیا ہے. کیا فکر ہے اقبال کی؟ عفو بیجا سردی خون حیات سکتئی در بیت موزون حیات. حیات کی موزوں بیت میں سکتا ہے. یہ شعر ٹوٹ جاتا ہے زندگی کا، سکتا ہے بیت موزون حیات میں اگر کوئی بے موقع عفو کر دے. عفو بیجا سردی خون حیات سکتئی در بیت موزون حیات با جہان نامساعد ساختن. زمانہ اگر ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اس زمانے کا ہو کے رہ جانا. اگر زمانہ سازگار نہیں ہے تو اپنے آپ کو زمانے کے رنگ پہ ڈھال لینا. با زمان با جہان نامساعد ساختن ہست در میدان سپر انداختن. ہار جانا ہے، میدان میں سپر ڈال دینا ہے، میدان سے پیچھے ہٹ جانا ہے. جو زمانے کا ساتھ دیتا ہے وہ فراری ہے، وہ بھاگ کھڑا ہونے والا ہے. دیکھیے عفو بیجا سردی خون حیات سکتئی در بیت موزون حیات با جہان نامساعد ساختن ہست در میدان سپر انداختن. گویا میدان میں کسی نے سپر ڈال دیا. خاک گشتن مذہب پروانگی، مٹی بن جانا یہ پروانوں کا مذہب ہے. مٹی بن جانا جل کے یہ پروانوں کا مذہب ہے. خاک را اب شو مٹی کے باپ بنو یہ مردانگی ہے. دیکھیے اب اشارے. خاک گشتن مذہب پروانگی، خاک را اب شو کہ ان مردانگی، مٹی کے باپ بنو یہ مردانگی ہے. اور اس کے بعد بے اختیار
اقبال کہتے ہیں مرد خودداری کے باشد پختکار، با مزاج بے سعادت روزگار. پختکار انسان جو تجربہ کار ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے، زمانہ اس کی طرف جھک جاتا ہے، زمانہ اس کا ساتھ دیتا ہے. گر نہ سازت با مزاج او جہاں، اگر زمانہ اس کا ساتھ نہ دے، می شود جنگ آزما با آسمان. ایسا انسان آسمان کا بگڑ جاتا ہے، زمانے سے لڑتا ہے. گردشی ایام را برہم زند، چرق نیلی فام را برہم زند. گردشی ایام کو الٹ دیتا ہے، چرق نیلی فام کو الٹ دیتا ہے. می شود از کوشش او آشکار، روزگار نو کے باشد سازگار. ایسا انسان اپنے لیے خود اپنی دنیا بنا لیتا ہے. مسلم اول شہ مردہ علی. یہ سلسلہ دیکھیے، یہ 59 شعر ہیں رموز خودی میں. ایک شعر کا حوالہ بھی آج کسی نے نہیں دیا ہے. شکایت وجہ ہے نا، ہم تو دیانت چاہتے تھے. مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. عشق والوں کے لیے ایمان کا سرمایہ ہے علی. یہ غیر مطبوعہ کلام نہیں ہے، چھپی ہوئی بیاض میں ہے. رموز خودی اور بے خودی سے پڑھ رہا ہوں، پہلے حصے سے پڑھ رہا ہوں. خودی کا حصہ ہے. مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. از ولائے دودھ مانش زندام، اسی خاندان کی محبت میں جی رہا ہوں. از ولائے دودھ مانش زندام، در جہان مثل گوہر تابندام. دنیا میں اگر موتی کی طرح چمک رہا ہوں تو اس گھرانے کی محبت سے چمک رہا ہوں. اس گھرانے کی محبت سے چمک رہا ہوں. کہاں تک نظر انداز کوئی کرے گا؟ حق ید اللہ خواند او را در کتاب، مصطفیٰ می گفت او را بوترا. اللہ نے اس کو ید اللہ کہہ کے آواز دی. اب یہ کون عالم مانے گا اس کو؟ اقبال کی اپنی تفسیر ہے. حق ید اللہ خواند او را در کتاب. کہاں کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ ید اللہ پکارا ہے، اللہ نے اس کو ید اللہ کہا ہے. مصطفیٰ می گفت او را بوتراب، مصطفیٰ نے کہا یہ بوتراب ہے ہر کے دانہ رموز زندگی. وہ جو دانہ رموز زندگی ہے اس کو معلوم ہے کہ سرین اسماء علی کے اس نام کا کیا راز ہے. ہر کے دانہ رموز زندگی، جو زندگی کے رموز سے واقف ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ علی کے اس نام کا راز کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے نام کا راز یہ ہے کہ بوتراب از فتح اقلیم تنس، خاک تاریکی کے نام او تنس. یہ مٹی ہے جس کو جسم کہتے ہیں، جو اس جسم کو فتح کرے گا وہ ابو تراب ہے. خاک تاریکی کے نام او تنس، عقل از بیداد او در شیون است. عقل فریاد کر رہی ہے، ہوا و ہوس سے بے چین ہو کر. مرتضی کس تیغ او حق روشن است، مرتضی جس کی تلوار سے حق روشن ہے. بو تراب از فتح اقلیم تنس، اقلیم تن پہ فتح پائی ہے اس لیے بو تراب کہتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہوئے شفاعت کی منزل زیر پاش انجا شکوہ خیبر است. یہاں دنیا میں اس کے پاؤں کے نیچے خیبر ہے. زیر پاش
اس کے پاؤں کے نیچے زیر پاش انجا شکوہ قیبرس دست او انجا قسیم کوثرس. وہاں کوثر کو تقسیم کر رہا ہے. وہ ہاتھ وہاں ہیں، یہ پاؤں یہاں. پاؤں کے نیچے خیبر، ہاتھوں میں جام کوثر. زیر پاؤ شنجاؤ شکوہ خیبر، دست او انجاؤ قسیم کوثر. قسیم کوثر ہے اس کا ہاتھ. علی ذات او دروازے شہر علوم. اس کی ذات شہر علم کا دروازہ ہے. آپ نے دیکھا مختلف احادیث کو اقبال نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان تمام احادیث سے مفکرین کو انکار ہے. مگر اقبال وہ مفکر ہے کہ جس پر ریسرچ لازم ہے. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر اقبال وہ مفکر ہے کہ جس پر ریسرچ لازم ہے. اور اگر وہ احادیث کو نظم کرے یہ رموز خودی اور بے خودی کی منزل جو آئی تو اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. کیا قوت ہے یہ، کیا قوت ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی انسان کسی کی تعریف کر دے تو بہت سے ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ جس سے تعریف کا حق ادا ہو جائے، مگر وہ سطوت، وہ سہولت، وہ شوکت، وہ الفاظ کا صرف، وہ الفاظ کی تلاش، وہ پکارتی ہے کہ دل کو کتنا تعلق ہے. اب ریسرچ کریں یہ بائے بسم اللہ کیسے ہے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر. ذبح عظیم کے معنی بن کے بیٹا آیا، باپ بائے بسم اللہ ہے. اب ریسرچ کریں سر ابراہیم و اسماعیل بود، وہ باپ و بیٹا، یعنی ان اجمال را تفصیل بود. کیا خیال ہے؟ جس مقام پر علی قابل ذکر ہے تو وہاں کسی اور کا تذکرہ اقبال نہیں کرتا. جس مقام پہ حسین کا تذکرہ ہوتا ہے پھر کسی کی گفتگو نہیں ہوتی، صرف حسین ہی ہوتے ہیں. اور حسین کی گنتی بھی دوستوں کی معین ہے اقبال کے پاس. اقبال کے پاس دوستوں کی گنتی بھی معین ہے. دوستانے ہو با یزداں ہم عدد. حسین کے دوست یزداں کے ہم عدد ہیں. یزداں کی عدد 72، یزداں کے عدد 72. یہ 10 زید 6 دال 4 الف 1 نون 50. یزداں 72. دوستانے او با یزداں ہم عدد. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد. صحرا کی ریت ہے تو اب یا 72 میں رہے دنیا یا 72 سے خارج رہے. یہ ہے منزل حسینی اقبال کا. اور کہنا سچ ہے، گفتگو خاتمے پر ہے. میں نے مختلف مقامات سے مثالیں دی. شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناطہ ہم از یاد رفت. تار ما از زخماش لرزاں هنوز، زندہ از تکبیر او ایمان هنوز. غرناطہ کی وہ سطوت گئی، بغداد کی وہ شان گئی، وہ امپائر گئے، وہ فتوحات ختم ہو گئے، مگر حسین تیری اذا سے آج تک اسلام زندہ زندہ.
سطوت شام و فر بغداد رفت، شوکت غرناطہ ہم از یاد رفت. اور پھر یہ حسین ہے جو اقبال کو بار بار یاد آتے ہر قربانی کی منزل پر، ہر قربانی کی منزل پر. اور بعض مقامات پر تو اس بے ساختگی کے ساتھ انہوں نے آواز دی ہے حسین ابن علی کو کہ جب موت کا تذکرہ کرتے تو کہتے ہیں کہ گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مومن پر تو موت ہے، میٹھی ہے، شکر کی طرح سے ہے. مومن کے لیے موت شکر ہے. گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگر، مگر مرتضی کے بیٹے کی موت کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا پورے مرتضی کہہ کے کیا لطف پیدا کر دیا کلام. مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگر. بہرحال آج ہم نے بھی اپنی بے بضاعتی کے باوجود اور وقت کی تنگی کے باوجود یہ طے کیا تھا کہ اس محفل میں جمع ہونے والے بھی اقبال کی یاد کو تازہ کریں، مگر اپنے ہی عنوان کے تعلق سے. ہم اپنی عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتے. زیر پاش انجا شکو ہے خیبر دستے انجا قسیم کوثر. تو وہاں جو کوثر کا تقسیم کرنے والا ہے اس کا تذکرہ تھا. گفتگو ختم ہوئی، گفتگو ختم ہوئی. زحمت دہی کی معافی. سلسلہ کلام یہ ہے کہ اقبال کی نگاہوں میں شاہی، ملوکیت، شہنشاہی، فتوحات ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ قوت چاہیے، وہ قوت چاہیے کہ جس کو اسد اللہ ہی کہیں، جس کو حیدری کہیں، جس کو حسینی کہیں. اس میں بڑی طاقت ہے. اور ظاہر اقبال نے دیکھ لیا. اقبال نے تعریف کی علی کی جانتے ہوئے کہ علی جمل میں تھے. اقبال نے تعریف کی علی کی جانتے ہوئے کہ علی صفین میں تھے. اقبال نے تعریف کی علی کی جانتے ہوئے کہ علی نہروان میں تھے. لڑنے والے سب مسلمان تھے. اس ریسرچ میں یہ امر قابل غور رہے. اقبال نے تعریف کی ہے. اور اسی طرح سے کاش ان کو موقع ملتا، اور یقیناً اگر ان کو موقع ملتا تو وہ آگے بڑھ جاتے اور بتلاتے کہ پہنچ چکے تھے، وہ اس حد پہ پہنچ چکے تھے کہ موسی و فرعون و یزید ان موسیٰ، فرعون، شبیر اور یزید یہ دو طاقتیں حیات سے ابھرتی ہیں. مگر کاش کاش اس مفکر کی نگاہ دربار پر بھی ایک نظر ڈالتی، دربار پر بھی ایک نظر ڈالتی. یہ دربار فیصلہ کن دربار ہے. یہ دربار حق و باطل کے لیے فیصلہ کن ہے کہ ملت کو تصفیہ کرنا پڑے گا یا یہ خبر غلط ہے کہ سیدانیہ دربار میں نہیں آئی. یہ کہہ دو نہیں آئی. اور اگر آئی تو دربار کس کا تھا؟ یہودی تھے، مجوسی تھے، نصرانی تھے، کون تھے؟ اذا ہو رہی تھی، کلمہ کو جمع تھے. وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حسین کا بچپن دیکھا تھا. وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول کو حسین کے لبہائے اقدس کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا. وہ بھی موجود تھے. اور ایسے میں کاش تاریخ کا پڑھنے والا اور مقتل کا دیکھنے والا صحیح اندازہ لگاتا کہ مجمع کتنا تھا. کرسیوں پر تو 700 عمرا تھے. ان کے پیچھے ان کے قدم و حشم، ان کے نوکر چاکر تھے. اراکین دربار الگ تھے، سفرا الگ تھے. دوسرے مذاہب کے علماء کو علیحدہ جگہ ملی تھی. لشکر کے بہادر
کھڑے ہوئے تھے، اور ایسے میں یزید کی نظر ایک کم سن بچی پہ پڑی، اور اس نے کہا من هذه الیتیمہ، یہ یتیم بچی کون ہے؟ من هذه الصغیرہ، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ زہر بن قیس نے کہا یہ سکینہ ہے، یہ باپ کے سینے پر سونے والی بچی ہے، حسین اس کو بہت چاہتے تھے۔ آواز دی سکینہ ادھر آؤ، سکینہ ادھر آؤ۔ بچی چپ ہو گئی، کہا بی بی جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا جواب دوں تجھ کو، بلا رہا ہے مجھے، جبکہ میرا بازو بندھا ہوا ہے، میرا گلا بندھا ہوا ہے، اور اسی رسی سے میری پھپھی کے بازو بندھے ہوئے ہیں، تو مجھے بلا رہا ہے؟ کہا اچھا کھول دو، گلا کھول دو، بازو کھول دو۔ بچی آگے بڑھ گئی، کہا سکینہ کوئی خواہش ہے، کچھ مانگو گی؟ یزید یہ سمجھتا تھا کہ چھوٹی بچی ہے، 3 برس کا سن ہے، ممکن ہے کھجور مانگے، ممکن ہے روٹی مانگے، ممکن ہے پانی مانگے۔ اس نے گھبرا کے کہا نہیں یزید، مجھے باپ کا سر دے دے، یہ سر جو رکھا ہوا دے دے، بہت دن ہوئے باپ سے جدا ہو چکی۔ کہا سکینہ تمہارے باپ کو تو امامت کا دعویٰ تھا نا، کیا وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ خود تمہاری گود میں آ جائے؟ تو بگڑ کے کہا اچھا تو میرے باپ کی محبت کا امتحان لے رہا، یہ کہہ کے پھٹا ہوا دامن پھیلا دیا، کہا آ جاؤ بابا آ جاؤ۔ سر حسین بلند ہوا اور کہا یزید تو میری امامت کا امتحان لے رہا ہے؟